بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولا کائنات، شہنشاہ ولایت، امام الاولیاء حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دل خراش ہے۔ جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہی دردناک ہے، ان سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا ہی دردناک رہا۔ چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، اخیر رسول، مولا کائنات، شہنشاہ ولایت، امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم ہے۔ یہ خارجی ہے۔ خارجیوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے الخوارج کلاب النار۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ کہ خارجی لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عقیدے میں بڑے سخت ہوتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کیا ہے، اور جنگ نہروان میں جب خارجیوں کی ساری طاقت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، تو ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارے عقیدے کے روک کے لیے، ہمارے عقیدے کی اشاعت کے لیے جو لوگ اس وقت آگے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اپنے عقیدے کو پھیلا نہیں سکتے، ہمارا مشن کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ علی ہیں، امیر معاویہ ہیں، اور عمرو بن عاص ہیں۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ ان تینوں حضرات کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے بیڑا اٹھایا مولا کائنات وار کرنے کا، اور وہ کوفہ گیا۔ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، اور مولا کائنات کی عادت شریفہ تھی کہ جب فجر کے وقت اٹھتے نماز کے لیے اور وہ اپنے کاشانے سے نکل کر مسجد آتے، تو درمیان میں لوگوں کو آواز دیتے تھے، پکارتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے نکلو، نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز آ جائے۔ اس طریقے سے آپ حسب معمول مسجد تشریف لائے، اور عبد الرحمن بن ملجم جو پہلے ہی سے چھپا ہوا تھا، اس نے مولا کائنات پہ حملہ کیا، اور اس کا جو ہتھیار تھا، جو تلوار تھی، اس نے اس کو زہر میں بجھا رکھا تھا تاکہ جب حملہ ہو تو کارگر حملہ ہو اور یہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ بھرپور اس نے مولا کائنات پہ حملہ کیا، اور سر کے اگلے حصے پر اس نے وار کیا،
ضرب کاری رہا، بہت شدید رہا، اور امیر المومنین علیہ السلام خون میں تر بتر ہو گئے، ریش مبارک خون سے بالکل لال ہو گئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ مولائے کائنات نے لوگوں سے فرمایا اگر میں زخم سے اچھا ہو گیا، میں جاں بر ہو گیا، تو جو مناسب ہوگا کتاب اللہ کی روشنی میں شریعت کے اصول کے مطابق وہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، اور اگر میں اچھا نہ ہو سکا، جہاں اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکا، تو قرآن کی نص کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اور لوگوں اس کا مسئلہ نہ کرنا۔ مسئلہ کہتے ہیں کہ عضو کو کاٹ دینا، تو آپ نے اپنے قاتل کے مسئلے سے بھی منع فرمایا۔ شریعت کا قانون مسئلہ حرام ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اپنے ایک دوسرے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو بھی طلب کیا، بلایا، اور ان حضرات کو بڑی مفید، بڑی کارآمد نصیحتیں کی، آپ نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور تاکید فرما دی امام حسن و حسین علیہ السلام کو کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور امت کے حق میں بہتری کا اقدام کرنا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ نے بہت ہی اچھی اور مفید نصیحتیں اور وصیتیں کی۔ جب لوگ سمجھ گئے کہ اب آپ اپنے زخم سے جاں بر نہیں ہو سکتے، اور زندگی اب آپ کی آخر معلوم ہو رہی ہے، جب یہ لوگوں کو احساس ہو گیا تو حضرت جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم لوگ آپ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ان کو خلیفہ مان لیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کا تم لوگوں کو حکم نہیں دے رہا ہوں اور نہ منع کر رہا ہوں۔ مولا کائنات پہ جب حملہ ہوا تھا 17 رمضان شریف جمعہ کا دن، تو تذکرے اور سیرت کی سوانح کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حملہ ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ کو گویا کہ کشف ہو چلا تھا، آپ کو احساس ہو چلا تھا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری دور ہے۔ مولا کائنات یہ ہوئی دنیا سے بے رغبت انسان، امام الزاہدین، امام الاتقیاء، امام الاولیاء، آپ اپنی زندگی کے سارے ایام میں، ساری راتوں میں عبادت کرنے والے تھے، خدا کا ذکر کرنے والے تھے، نماز شبانہ کے عادی تھے، قیام اللیل کرنے والے تھے۔ آپ کے خطبات پڑھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکیوں میں، جب آپ تنہا، جب کہ سارا عالم نیند کے کھراٹے لیے ہوتا تھا، آپ اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، سر بسجود ہوتے تھے، اور فرماتے تھے یا دنیا غری غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو تو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے متقی، عبادت گزار، لیکن جب آپ کے آخری ایام، جب آپ کو احساس ہو چلا، آپ کو گویا کہ ایک قسم کا کشف ہو گیا کہ اب آخری ایام، اس وقت آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی نمازیں، آپ کا مجاہدہ اور بڑھ گیا تھا۔ تو زخمی ہونے کے بعد یہ سلسلہ اور اس میں مضبوط کی آ گئی، اس میں اور جو ہے زیادتی ہو گئی، اس میں اضافہ ہو گیا، اور آخر کار آپ اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکے۔ 21 رمضان شریف، رمضان المبارک کی
21ویں تاریخ کو اللہ اور سن 40 ہجری اللہ کا یہ محبوب بندہ، اللہ کا محبوب، اللہ کے رسول کا محبوب، وہ ذات جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طریقے سے جھنڈا عنایت کیا تھا جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے نا، اس وقت اللہ کے رسول نے جھنڈا عنایت کیا تھا کہ میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کے رسول کا محب بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا۔ سن 40 ہجری 21 رمضان شریف کو اللہ کے رسول کا یہ محبوب بندہ، اپنے وقت کا بہترین افضل ترین انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات سے خود فرمایا تھا بہت پہلے کہ علی جانتے ہو سب سے بڑا بدبخت، بد نصیب، حرمہ نصیب اور شقی کون ہے؟ تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول ہی نے تعلیم فرمائی صحابہ کو، مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل سب سے بڑا بد نصیب شقی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اس امت کا سب سے بڑا بد نصیب، بدبخت اور شقی علی سب سے بڑا شقی وہ ہوگا جو تم پر حملہ کرے گا، اور تمہارا جو قاتل ہوگا اس امت کا سب سے بڑا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا۔ وہ کون ٹھہرا؟ عبد الرحمن بن ملجم خارجیوں کے بارے میں حدیث میں نے سنا دی، حدیث پاک میں نے سنا دی ابن ماجہ کے حوالے سے، الخوارج کلاب النار، خارجی لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اخیار پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی ذریات پر، اور اللہ کا درود و سلام نازل ہو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مولا کائنات شہنشاہ ولایت امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں